اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ We're going to mute now. ہاں اب سب میوٹ کر لیجئے، میں بھی آپ کو بول دوں آئی کین آلسو میوٹ ایوری بڈی، لیکن لیٹ می جسٹ میوٹ آل۔ چلیں میں نے میوٹ آل کر دیا، ہوپ فلی ایوری بڈی از میوٹیڈ۔ چلیں تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیا نمبر 104 آف سورہ الانعام۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیا نمبر 105 105 آف سورہ الانعام۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ، یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ یا لائک دس، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ نُصَرِّفُ، نُصَرِّفُ کے روٹ لیٹرز ہیں صاد را فا، صاد را فا، اور یہ کون سا فارم ہے؟ نصرف، یہ فارم ہے 2۔ صرف یصرف تصریفاً، صرف یصرف تصریفاً۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ لائک دیٹ نصرف وی ایکسپلین۔ نصرف کا مطلب ہے کھول کھول کر بیان کرنا یا ایکسپلین کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ اور لائک دس وی ایکسپلین الآیات۔ الآیات کیا ہیں؟ the signs۔ اور الآیات کے بہت سارے میننگز ہیں، ورسز بھی ہیں، سائن بھی ہیں، میریکلز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس وقت آپ بس اتنا یاد رکھیں وی ایکسپلین دا سائنس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اردو میں ہم کہیں گے اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں یا مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں آیات کو۔ آپ دیکھیں وہی آیات ہم کتنی دفعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات میں تھوڑی سی چینج ہوتی ہے اور باقی وہی میننگ وہی ہوتا ہے۔ دا قرآن کیپس آن ریپیٹنگ ریپیٹنگ ریپیٹنگ۔ ہم ایک دوسرے کو ایک بات ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بس کرو نا، اتنا لمبا کر رہی ہو، لیکن قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ بتانے کے لیے ولی یقولو درستہ، سو دیٹ دے میں سے، ولی سو دیٹ یقولو دے میں سے درستہ۔ درستہ ہے کس کے روٹ لیٹرز ہیں؟ دال را سین، جس طرح ہم درس کہتے ہیں، ہم درس اٹینڈ کر رہے ہیں تو درس یدرسو درسن، درس یدرسو درسن، اس کا مطلب ہے پڑھنا یا سیکھنا یا اسٹڈی کرنا۔ درس، ہم درس اسٹڈی کرتے ہیں، دروس ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کھول کھول کے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، ولی یقولو سو دیٹ دے میں سے درستہ یو ہیو اسٹڈیڈ، یو ہیو لرنڈ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ جب کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اردو میں کہیں گے تاکہ وہ کہیں آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ سیکھے ہوئے ہیں، آپ یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اور کس سے پڑھے ہوئے ہیں؟ اہل کتاب سے، کیونکہ آپ تو اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، تو آپ تو امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، تو ہاؤ کین یو نو آل دس؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولی نبینہ لقوم یعلمون، ولی اینڈ دیٹ کیا چیز؟ نبینہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں بایانون، بینا یبینو تبیینن، بینا یبین تبیین، اگین اٹس فارم 2۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ دیٹ سو دیٹ وی may make it clear، یبینہ to make it clear، we make it clear لقوم یعلمون، for a people، لقوم for a nation، for a people یعلمون who know، یعنی who have knowledge۔ اردو میں کہیں گے اور تاکہ ہم واضح کر دیں، اس کو کلیئر کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کہ یہ آیا جو ہے ایک رسپانس ہے، ایک جواب ہے ان آئیڈولیٹرز کے لیے، ان بت پرستوں کے لیے، ان مشرکین کے لیے، ان کفار کے لیے جو ڈینائی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو اکیوز کرتے تھے کہ جو میسج آپ لا رہے ہیں وہ آپ کہیں سے سیکھ کر آ رہے ہیں، یو ہیو بین ٹیوٹرڈ، یو آر لرننگ اٹ فرام سم ویئر، درستہ آپ کہیں سے سیکھ کے آ رہے ہیں۔ تو قریش جو ہے ان کو پتا تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا وہیں پلے بڑے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ان لیٹرڈ ہیں، ان کو امی کہتے ہیں، لفظ ان پڑھ نہیں یوز کرتے ہیں، امی یوز کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور یٹ جب وہ کچھ بولتے تھے تو اتنی ایلوکوینس کے ساتھ بولتے تھے، اتنی ایلوکوینس کے ساتھ بولتے تھے، اور کتنی نالج بتاتے تھے، والیومز آف نالج۔
تو یہ جو اور وہ بھی سب ریالٹی ہوتی تھی. تو ان کو یہ ہوتا تھا, جو ان کے بہت ہی ہوشیار سمجھدار لوگ ہوتے تھے, دے وڈ بی لیفٹ ونڈرنگ کہ یہ کیسے کرتے ہیں, نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ کچھ, لیکن ان کو کیسی اتنی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنی آیات کو, اور ان لوگوں کو بالکل کلیئرلی بتاتے ہیں, واضح طور پہ بتاتے ہیں جو ٹروتھ کو سمجھتے ہیں اور جو اس کو فالو کرتے ہیں, یا علمون, اور جو جانتے ہیں کہ فالس ہوڈ کیا ہے اور ٹروتھ کیا ہے, اور پھر وہ فالس ہوڈ کو اوائڈ کرتے ہیں اور ٹروتھ کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے, وی مسٹ آل انڈرسٹینڈ کہ قرآنی آیات جو ہیں یہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں, ہمیں ہدایت پرووائڈ کرتی ہیں ان دا فارم آف کس طرح ورسز ہیں, آیات ہیں, سائنس ہیں, میریکلز ہیں, پروفس ہیں, سب چیزیں بتاتی ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ ہے, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, سو دیٹ وی کین مارک آف دا ٹروتھ فرام دا فالس. تو جو لوگ سمجھ لیتے ہیں قرآن کی ٹیچنگز کو, وہ اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اس پہ تدبر کرتے ہیں, اس کی سبسٹنس کو دیکھتے ہیں, اور یہ نہیں کہ جلدی جلدی سے پڑھ لیا اور فارغ ہو گئے. اس میں سے سیکھ کرتے ہیں کس چیز کو, بینیفٹ کو, اس میں سے سیکھ کرتے ہیں حکمت کو, وزڈم کو, اور اس کے اندر سے جو ایڈمونیشن ہے, جو نصیحت ہے, اس کو وہ سیکھ کرتے ہیں اور اس پر پھر عمل کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی ایک گروپ ہے جس کو آپ کچھ بولیں گے وہ بالکل ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرے گا. جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے ان کے سامنے, یا وہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مائنڈز جو ہیں وہ سبسٹنس یا کنٹینٹ کو اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کی کیوریوسٹی اراؤز ہوتی ہے. اور کس لیے؟ وہ پروب کرنا چاہتے ہیں, وہ پروب کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی, تو انہوں نے یہ ٹیچنگز کہاں سے سیکھی. اور چونکہ سنس وہ نیگیٹو پریجوڈس اندر ان کے آلریڈی ہوتا ہے, دے آر آلریڈی بائسڈ, تو ان کے جو دل ہیں وہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں, اور ان کو بہت ریزنیبل لگتا ہے کہ کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, یہ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں, کوئی کسی نے ان کو پڑھا, کسی نے ان کو سکھایا, پڑھایا, کسی نے ان کو سکھایا. لیکن یہ وہ نہیں ایکسیپٹ کہ قرآن ریویلیشن فرام اللہ ہے, یہ وہ نہیں بلیو کرنا چاہتی, کیونکہ پہلے سے ان کے دماغ میں کہ یہ نبی ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پروکلیم کرتے ہیں اپنی اوپینین کو ایسی اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ کہ ایکچولی ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ریئل سورس اس کتاب کی کیا ہے. اس قرآن کا ریئل سورس اللہ نہیں ہے, اللہ کا میسنجر نہیں ہے جو ہمیں پہنچا رہا ہے, یہ کوئی سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے جو اس بک میں ہوئی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 106 میں اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو اعرض عن المشرکین. اسی کے اب جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اتبع از اے فعل الامر, اٹس اے کمانڈ, فالو کہا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فالو, کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ فالو کریں کس چیز کو, ما اوحی, what has been revealed to you الیکا من ربک, what has been revealed to you from your رب. تو فعل الامر کس چیز کا بنا؟ اتبع. پھر آپ کہیں گے میں نے روٹ لیٹرز نہیں بتایا, تا با عین, اور اس کے گردانے ہیں اتبع یتبعو اتباعن, اتبع یتبعو اتباعن. یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 8 ہے. تو اللہ تعالیٰ, اور اوہیا کیا چیز ہے؟ اوہیا ہے کہ ماضی مجہول ہے, یعنی which has been, ماضی میں ہے مجہول. تو which has been یا which was کیا تھا؟ اوہیا الیکا, which was sent to you, which was revealed to you. تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ وہی جو وحی کے ہوتے ہیں, وحیا. لیکن اس کا فارم کون سا ہے؟ فارم 4. اوحا یوحی ایحاؤن, اوحا یوحی ایحاؤن is form 4 of وحی. ٹھیک ہے, وحیون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر جو یہ وحی جو آپ کے اردو میں بھی کہہ لیتے ہیں, آپ پیروی کیے جائیں, یو فالو اس کی, دیٹ وچ وحی کی جا رہی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے, انگلش میں تھا فالو او محمد what has been revealed to you from your رب. اور پھر آگے ہے لا الہ الا ہو, there is no one worthy of worship except him. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے. وعارض عن المشرکین, وعارض, عارض عین را ضاد, اور یہ فعل الامر ہے. اگین عارض, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and then ignore them, leave them. عارض یعرض اعراض, کون سا فارم ہے؟ فارم 4. عارض یعرض اعراض, اس کا مطلب ہے کسی سے ٹرن اوے کر لینا, کسی سے منہ پھیر لینا, کسی کو اگنور کر لینا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَعْرِضْ and ignore, حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انل مشرکین and ignore them, turn away from them. کون؟ from the مشرکین who associate partners with Allah. یعنی جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کا منہ آپ موڑ لیجئے. اردو میں منہ موڑ لیجئے بھی کہیں گے، کنارہ کشی بھی کہیں گے. تو اردو میں ہے اور منہ موڑ لیجئے یا کنارہ کشی کر لیجئے مشرکوں سے. اب ہم نے سیکھا کہ مشرکین جو ہے اتبع ما اوحی، کہ اب ہمارے تفسیر میں اب ہم نے سیکھا تھا کہ مشرکین جو ہے وہ اکیوز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیوز کریں کہ درستہ، کہ آپ کو سکھایا گیا، یو ہیو بین ٹیوٹرڈ، بس سمجھ، یو ہیو بین ٹاٹ فرام سم ویئر. اور آپ کو جس طرح ملتا ہے پرابلی فرام دا پیپل آف دا بک، بیکاز وہ کہتے ہیں وہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے، آپ تو نہیں تھے پڑھے لکھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں یو ہیو بین ٹاٹ، یہ ریولیشن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ میسنجر نہیں ہے، یہ میسج نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کویسچن پہ، ایسے ایکیوزیشن پہ کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. تو یہ سب ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی نہ کسی طرح سے. خاص کر جب میں درس دیتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے، بعض لوگ بھی، آپ لوگ بھی جب دوسروں کو گائیڈنس کے لیے کال کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں، جب ہم کسی کو وہ کہتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں. تو جب ہم کسی کو گائیڈنس کی طرف کال کرتے ہیں، ڈو دے ریئلی ایکسیپٹ اٹ؟ نو. سب سے پہلے وہ کرٹیسائز کریں گے، اس کے بعد وہ ڈسکریج پہلے کہیں گے ہاں بڑی آئی، اس کے بعد وہ ڈسکریج کریں گے، جو پریچ کر رہا ہوگا، جو ٹیچ کر رہا ہوگا اس کو بھی، ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، یہ ہم سن کے کیا کریں گے. اوکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتبع، یعنی فالو کرو، اوبے کرو، ایکٹ کرو اکارڈنگلی کس چیز کی؟ جو وحی آپ کی طرف آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو وحی آپ کی طرف آتی ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیے. جو بھی ہو، کسی کی ایکیوزیشنز ہو، کوئی آپ کو برا کہ، کوئی آپ کو بھلا کہ، ناٹ ٹو وری اباؤٹ ویدر دے آر ایکسیپٹنگ اٹ اور ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ. میرا کام ہے آپ کو بتانا، آپ اس پہ عمل کریں یا نہیں کریں، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ناٹ ٹو وری ویدر دے ایکسیپٹ اور دے ڈونٹ ایکسیپٹ. وی شوڈ کنٹینیو پریچنگ. جب اللہ کو ہی شوڈ، لائک اس وقت ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہی شوڈ کنٹینیو پریچنگ اس میسج کو، جو ٹروتھ ہے، جو کہ ریویل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے ذریعے. اور یہ میسج جو ہے اس پہ بلیو کرنا جو ہے کہ کیا بلیو کرنا ہے، کیا میسج پہ؟ کہ there is لا الہ الا ہو، there is no one worthy of worship. ابھی ہم نے پڑھا accept him. یعنی کہ اس کو پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو پریچ کرنا، اور اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا، اس پہ قائم رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں بتایا اس پر عمل کرنا. بہت کلیئر ہے. there's nothing، اتنا کلیئر ہے، اس سے زیادہ اور کیا کلیئر ہوگا. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَارِضْ، اس کا مطلب یہ ٹرن اوے. ٹرن اوے کا مفسرین نے اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ میننگ یعنی ان کو فارگیو کر دو، ان کو چھوڑ دو، اور ان کے ساتھ ٹالرنس کرو، فوربیرنس کرو، ان کو اگنور کر دو. تو ٹرن اوے جو ہے اس کو ایسے ایکسپلین کریں گے ہم، اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں گے ڈو ناٹ پے اینی اٹینشن ٹو دیم. بس وہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی اٹینشن پے ہی نہیں کرو. اپنے آپ کو ڈو ناٹ ایسوسیٹ یور سیلف ود دیم، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرو. یعنی کہ مطلب اگر وہ کوئی شرک کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شرک نہیں کرو. ڈو ناٹ فالو دیم. اگر وہ شرک کریں آپ ان کو فالو نہیں کریں، آپ اپنا درس دیتے رہیں، آپ اپنا کام کہتے رہیں، اور پھر ڈو ناٹ جوائن دیم ان دیئر فالس اینڈ امپراپر اسٹیٹمنٹس اباؤٹ اللہ. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول میں جو بھی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے لیے ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے یا اللہ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس میں نہ جوائن کریں. پھر اگر وہ حرام کھا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے میں پارٹی کر رہے ہیں، اجازت ہے ان سے ملنا بولنا، آپ کے نیبرز ہوں گے، آپ کے فرینڈز ہوں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کے ساتھ یہ نہ کریں. ان کی باتوں میں ہاں نہ ملائیں، ان کی امپراپر سٹیٹمنٹس میں آپ شامل نہ ہو. اور اگر وہ حرام کھا رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ سب کھا رہے تھے میں نے بھی کھا لیا. نہیں، حرام نہیں کھانا ہے، حرام نہیں بولنا، یہ سب باتیں ہمیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے. تو مین تھنگ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پیٹی آرگیومنٹس کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ اور رسول اور دین کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو اٹینشن نہ پے کریں، اور وری بھی نہ کریں، پریشان بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے میسج کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ وری. جو ریجیکٹ کر رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. ہم جو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ سورہ الانعام جب ریویل ہوا تھا اس وقت کیا تھا؟ اٹ واز اینڈ آف دا مکن پیریڈ.
جب مکن پیریڈ کا اینڈ تھا، اس کا مطلب یہ کہ ان کی جو اپوزیشن تھی اٹ ہیڈ بیکم سو انٹینس کہ وہ مکن پیریڈ کے بعد پھر دے ہیڈ ٹو لیو مکہ اینڈ گو ٹو مدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب آپ ہجرت کر لیں. تو جب انسان اتنے ہیلپ لیس سچویشن میں کہ پورا کا پورا مکہ جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور اس میں سے کچھ لوگ ہو رہے ہیں اور ہیلپ لیس ہیں وہ لوگ، تو اپوزیشن کے اتنے انٹینس اپوزیشن کے ساتھ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بی پیشنٹ بس، اور اوور لک کر لیں ان کی اپوزیشن کی. مطلب وائلنس اس وقت نہیں کرنا تھا، مکے میں رہ کے وائلنس نہیں کرنا تھا. اگر وائلنس کرتے تو کیا، ویسے بھی وائلنس نہیں کرنا ہے، لیکن مطلب یہ کہ ان کو ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرنی تھی، کیونکہ اگر جنگ کرتے اس وقت جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا، ہجرت کا حکم پہلے ہوا، مدینہ جا کے پہلی پھر جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی. تو اسی لیے اس سے پہلے کہ اگر اس وقت وہ جنگ کرتے یا اس وقت ان سے کچھ بھی کرتے، پنگا لے لیتے جیسے ہم کہتے ہیں، تو کیا ہوتا، اٹ وڈ ہیو بین مور ہارمفل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس ان کو اگنور کرو، ان سے ٹرن اوے کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ کبھی سپورٹ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وکٹری دے گا، آپ کو ریلیف دے گا، اور آپ انشاءاللہ ان کے اوپر فتح یاب ہوں گے. اینڈ اٹ ہیپنڈ، چند سالوں میں ہی فتح مکہ ہو گئی. سو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ obligation ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کے کمانڈ جو قرآن میں دیے ان کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں، اور جب ہم سمجھ جائیں گے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا. well that is، اب کیا بولوں کہ اتنی اسٹوپڈ بات ہے. جب آپ سمجھ رہے ہو کہ اس میں ایسے احکامات ہیں جو آپ کو نہیں پسند ہے، تو کیا اللہ کا حکم ہے، کس دن موت آ جائے گی نہیں پتا. تو ان دا فیس آف کرٹیسزم، اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی اوپوز کر رہا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے، ان سے انوالو ان آرگیومنٹس نہیں ہونا ہے. اب آپ کہیں بیٹھے ہیں، ایک دعوت پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کسی کو کچھ اچھی بات کہہ رہے ہیں، وہ سامنے سے آپ سے آرگیومنٹ شروع کرے، یو جسٹ اسٹاپ، یو جسٹ اسٹاپ، ڈونٹ آرگیو ود دیم، ڈونٹ آرگیو ود دیم. آپ کو پتا ہے نا کہ ایک فول اور ایک وائز پرسن اگر آرگیو کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون فول ہے کون وائز ہے. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی آپ کو کرٹیسائز، اٹس ناٹ ورتھ آور اٹینشن. اگنور کرنا سیکھیں. آپ بھی پیس میں رہیں گے، ہم بھی پیس میں رہیں گے. فوکس کس پہ کرنا ہے؟ بینیفیشل انفارمیشن پہ. ان کے ہماری انرجیز کو ویسٹ نہیں کرنا آن واٹ ایور دے آر سیئنگ. اگر وہ بیکار بات کر رہے ہیں، لفظ بیکار صحیح ہے، اگر وہ بیکار باتیں کریں، آپ بیکار باتوں میں مت شامل ہو. ہم یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اسی آیت سے کہ obligatory ہمارے اوپر کہ اگر مشرکین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو یو ٹرن اوے فرام them. آپ ان کے ساتھ گھسے پھرے مت، آپ ان کے ساتھ کھائیں پیئیں رہیں. لیکن جو ٹرننگ اوے کا مطلب ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو آپ شرک نہ کریں، وہ اللہ کو ابیوز کریں آپ ابیوز نہ کریں، اللہ کے انسلٹ کریں آپ نہ کریں، ان کی جو پریکٹسز ہیں، ان کے جو کسٹمز ہیں، ان کے جو ریچولز ہیں، اس میں شامل نہ ہو، حرام کھانے میں، حرام پینے میں، حرام بولنے میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، سمپل ایز دیٹ. یہ نہیں ہے کہ ان سے بالکل ناتا توڑ دیں، بالکل کمپلیٹ بائیکاٹ کر لیں، کٹ آف کر لیں. نیکسٹ آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ یعنی کہ and if وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ if willed Allah wished Allah. شاء آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ، شین یا حمزہ، شاء یشاء مشیئتن. تو and if Allah had willed، if had willed Allah، جیسے اللہ یہاں میں لکھا ما اشرکو، they would not have associated, they would not have done shirk, they would not have associated partners with Allah. So and if had willed Allah, they would not have associated partners with Allah. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. بڑی عجیب سی بات ہوگی. اب ہم کیا کریں؟ اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنا پڑے گا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا and not جَعَلْنَاكَ we have made عَلَيْهِمْ upon them حَفِيظًا a guardian. یہ ہم پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں. حفیظ کا اسی طرح کا آیا تھا، یاد ہے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ یہ حفیظ اللہ کے نام کا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر حفیظ نہیں ہیں. یہ اس وقت اللہ کے نام کا نہیں ہے. اور نہیں بنایا ہم نے and not we have made you and نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگران یا محافظ. وما انت علیہم بوکیل and not you are over them a manager. وکیل یعنی جس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ کو اللہ نے بنایا ہے ان پر کوئی نگہبان یا کوئی وکیل، یعنی جو ان کی تمام افیئرز کو سنبھالنے والا ہے. تو دیکھتے ہیں آیا نمبر 107 کی تفسیر میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، they would not have done shirk.
اس سے کیا یعنی اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ شرک کرے؟ تو یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. یعنی کہ اللہ could have forced the مشرکین کہ آپ اللہ کے ساتھ پارٹنرز نہ بنائیں. ڈو ناٹ میک پارٹنرز ود اللہ. اللہ could have forced the مشرکین not to make partners with اللہ. شرک نہ کریں. اس سے ایک ایوری سنگل پرسن کو اس دنیا میں جو بھی آیا جو ابھی ہے اور جو بعد میں آئے گا, کوئی بھی شرک نہ کرتا اگر اللہ کی مرضی ہو. تو اللہ کریٹر ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میرا ایک ول ہے اور میری ایک وزڈم ہے, یعنی کہ جو میں چاہتا ہوں میں اپنی حکمت سے کرتا ہوں, اور یہ دونوں پرفیکٹ ہیں. اور جو بھی ڈیسیژن اللہ لیتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. اللہ کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. نو بڈی کین کویسچن اللہ اباؤٹ واٹ ہی ڈز. ہم سب سے کویسچن ہوگا, اللہ ہمیں کویسچن کرے گا, ہم اللہ سے کویسچن نہیں کر سکتے. تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ ہیڈ اللہ ویلڈ, وہ گائیڈ کر دیتا. اگر اللہ چاہتا تو وہ گائیڈ کر دیتا. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے کہ میں بلیور بنوں اور کوئی اور ڈس بلیور بنے, آپ بلیور بنے اور کوئی اور ڈس بلیور بنے. کہ اللہ نے خود ہی چنا ہے؟ نہیں. یاد رکھیں, یہ سوال اس دن بھی تھا, آئی تھنک سعیدہ کا بھی تھا, عارفہ کے بھی تھا. رادر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فورس نہیں کرتا ہے کسی کو بھی کہ آپ اس دین کو چوز کریں, ایک پرٹیکولر وے آف لائف کو چوز کریں. یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فری ول دیتا ہے, ہمیں فری ول دیتا ہے, ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم چوز کریں ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور ہر کسی کو ریکمپینس اللہ اسی طرح جزا دے گا جس طرح کے ہم اپنے لیے چوز کریں گے. We choose to do something good, we choose to do something bad. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جعلناک علیہم حفیظا, کیا یعنی ان کو کہ آپ کو حفیظ نہیں بنایا, وما انت علیہم بوکیل, اور آپ کو وکیل بھی نہیں بنایا ان کو. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نائدر ان کے اوپر کوئی گارڈ بنایا ہے, کوئی واچر بنایا ہے, کوئی رقیب بنایا ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی کہ آپ ان کو پنش کر سکیں. کسی کو کوئی انگزائٹی کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا آبجیکٹیو ہوتا, ایک یونیورسل پلان یہ ہوتا کہ کسی کو بھی غلطی پہ نہ رہنے دیں, کسی کو بھی فالسہڈ پہ نہ رہنے دیں, تو اللہ تعالیٰ پروفٹس کو پھر کیوں بھیجتے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے گائیڈنس کے لیے. اللہ نے پروفٹس اینڈ میسنجر رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے, نبی بھیجے. کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کریں. ہر نبی کے پاس گائیڈنس آئی, ہر نبی کے پاس کتابیں, ہر نبی کے پاس کتابیں نہیں آئی لیکن کچھ کے پاس کتابیں آئیں, اسکرپچرز آئیں, اور کچھ کو ویسے ہی وہی آئی. تو یہ سب کے سب جو نبیاں اور جو نبی جو آئے اور جو رسول آئے, انبیاء آئے, وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ اگر ایسا ہوتا اللہ کا پلان تو وہ سب کو بولتے اور سب کے سب ایک منٹ میں فالوورز آف ٹروتھ ہو جاتے. تو یہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کہ ہم خود سیدھے راستے پر چلیں, ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ہم دوسروں کو اس پہ بلاتے رہیں. اگر وہ ایکسیپٹ کریں تو وہ ان کا بینیفٹ, اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کریں, اچھا اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم اگر کسی کو, ابھی میں آپ لوگوں کو درس دے رہی ہوں, ابھی آپ میں سے جس کو میں جو بھی بات بول رہی ہوں, اگر آپ سمجھے یہ قرآن کا, میرا کوئی اس میں نہیں ہے, یہ قرآن کا میسج ہے جو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں میں سے جو بھی اس پہ رسپونڈ کرے گا دس میسج آف ٹروتھ جو کہ اللہ کا میسج ہے, تو مجھے ان کی قدر کرنی چاہیے, اور میں ان کی قدر کروں گی اور کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کو بھی اسی طرح جب آپ کسی کو دیکھیں کوئی اللہ کے میسج پہ رسپونڈ کر رہا, اس کی قدر کرنی چاہیے. ان کو forsake نہیں کرنا ہے, ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے, ایسے لوگوں کو انکریج کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہو, انٹینشنلی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے ہیں, پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو زیادہ نہیں چھیڑو. ان کو ڈو ناٹ پرسو them too far, لیو them alone. ان کا میٹر کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. نہ ہم حفیظ ہیں نہ ہم وکیل ہیں. کتنا کلیئر ہمارے لیے میسج ہے. اللہ نے ہمیں فری ول دیا ہے اور اللہ نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ ہم چوز کریں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. تو ہم کو اس بلیسنگ کو ابیوز نہیں کرنا ہے, اس فری ول کو ایکسرسائز کرنا ہے. ہم سے کویسچن ہوگا کہ ہم نے اس لائف میں کیا کیا چوائسز کی, کون سی غلط چوائس, کون سی صحیح چوائس. ہم نے اپنے ٹائم کو, اپنے سکلز کو, اپنے ایفرٹس کو, اپنے پیسوں کو, اپنی دولت کو, اپنی جان کو کس طرح سے یوز کیا, یہ ہم سے پوچھا جائے گا آخرت میں. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جو کہ اگین ویری امپورٹنٹ آیت ہے, آیت نمبر 108. آیت نمبر 108
किधर है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। वला तसुब्बु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें। वला तसुब्बु, तसुब्बु के रूट लेटर्स है सीन बा। सब्बा यसुब्बु सब्बन, सब्बन भी है, मुसब्बतुन भी है। सब्बा यसुब्बु सब्बन मुसब्बतुन, यानी किसी को बुरा भला कहना, किसी को गाली देना, किसी को कर्स करना, किसी को अब्यूज करना, किसी को इंसल्ट करना। तो वला तसुब्बु, एंड डू नॉट इंसल्ट, डू नॉट कॉल नेम्स, डू नॉट अब्यूज अल्लज़ीना, दोज हु यदऊना, दे इन्वोक, मिन दूनिल्लाह, अदर देन अल्लाह। अब जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकार रहे हैं, दूसरों से मांग रहे हैं, दूसरों की इबादत कर रहे हैं, दूसरों की पूजा कर रहे हैं, तो आप उनको बुरा भला मत कहो। जिनको ये पुकारते हैं, जिनको ये पुकारते हैं, उनको आप बुरा भला ना कहो। आपके ये क्या है, ये तो फला है, वो कौन है फला, बुरा भला ना कहो अल्लाह के सिवा जिसको भी ये पुकारते हैं। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, लेस्ट, यानी इन केस they fayasubbu, that fayasubbu, they insult, they use a foul language, they use shameless language, किसके लिए? for Allah, अल्लाह के लिए। हम उनके जिनकी उनके माबूदों की अगर हम बुराई करते हैं, वो करेंगे हमारे अल्लाह की बुराई और हमारे मैसेंजर की। अदवन, अदवन का क्या मतलब है? अदवन का मतलब है कि इन एनमिटी, गुस्से में, ज्यादती करते हुए, बगैर इल्म, बगैर किसी नॉलेज के, विदाउट नॉलेज। तो अगेन मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ, लेस्ट या इन केस दे इंसल्ट या दे यूज फाउल लैंग्वेज फॉर अल्लाह इन एनमिटी विदाउट नॉलेज, तो वो बुरा भला कहेंगे अल्लाह को ज्यादती करते हुए, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी इल्म के। कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, और जब वो ये कहेंगे तो अल्लाह कहते हैं कज़ालिका, लाइक दिस या लाइक दैट, ज़य्यना, वी हैव मेड प्लीजिंग, we have made pleasing। ज़य्यना युज़य्यिनु तज़यीनुन, रूट लेटर्स हैं ज़ायनुन, जैसे जीनत देना, किसी चीज को उनको प्लीज करना, उनको अच्छा लगना, और उनको उसको मुज़य्यन करना। सो ज़य्यना युज़य्यिनु तज़यीनुन, तो अल्लाह ताला कहते हैं लाइक दिस या लाइक दैट, ज़य्यना, वी हैव मेड प्लीजिंग लिकुल्लि उम्मतिन, टू एवरी कम्युनिटी अमलहुम देयर डीड्स, जो भी वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको वो चीजें अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, हमने उनके लिए मुज़य्यन कर, जो करना चाहते हैं हमने कहा ठीक है करते रहो। सो उर्दू में इसी तरह हमने मुज़य्यन कर दिया हर कौम के लिए उसके अमल को, हर लोगों के लिए उनके अमल को। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, ये सब कुछ तो हमने कर दिया दुनिया में, लेकिन सुम्मा देन इला रब्बिहिम, टू देयर रब, मर्जिउहुम इज देयर रिटर्न, दे विल रिटर्न या दे इज देयर रिटर्न, फिर अपने रब ही की तरफ इन सबको लौटना है, फिर अपने रब की तरफ ही इन सबको लौटना है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, फयुनब्बिउहुम, देन ही विल इन्फॉर्म देम। नब्बा पढ़ चुके, नब्बा युनब्बिउ तंबिअतुन, फॉर्म 2, नून बा अलिफ, नब्बा युनब्बिउ तंबिअतुन, उसका मतलब है इन्फॉर्म करना, खबर देना। देन ही विल इन्फॉर्म देम, अल्लाह ताला विल इन्फॉर्म देम अबाउट व्हाट, बिमा कानू, अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू यामलून, दे यूज्ड टू डू, जो अमल करते थे उसके मुतालिक अल्लाह ताला उनको इन्फॉर्म करेगा, फिर वो उनको बता देगा, खबर दे देगा जो कुछ के वो किया करते थे, जो अमल वो किया करते थे। तो अब जब आप देखें इसकी तफसीर में जाते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखिए, जब हम किसी को, कोई हमें दावा देता है समझिए, और हम उसको और हम उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, या वो किसी को दावा देता है तो वो खुद जब उसको कोई बिलीव नहीं करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बात ये ना कि जो दावा देने वाला होता है उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, उसको लोग बुरा भला क्योंकि, तो जब उसको कोई तकलीफ दे, उसको कोई ना माने, उससे कोई इंसल्ट कर दे, या उसकी जो वो बता रहा है उसको इंसल्ट कर दे, तो वो क्या करेगा? वो भी आगे से फाउल लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देगा, लड़ाई हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है नबी दावा देना। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा रहे हैं, और बिलीवर्स को भी, मुझे और आपको भी कह रहे हैं कि हमें कैसा एटीट्यूड लेना है। हमें ऐसा एटीट्यूड अपना रखना है डिसेंसी का, रिफाइनमेंट का, हमारा अखलाक बेहतरीन होना चाहिए। कोई हमें कुछ भी कहते हैं, हमें सामने से उनको उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जब हम डिसबिलीवर से दूर हटते हैं, दूर हटते में बुरा भला बोल के नहीं हटना है, आराम से हटना है। यानी जबकि वो मुशरिकीन, जबकि हम
ہمیں ان کے ڈیٹیز کو بھی، اگر وہ کسی کی پوجا کر رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، کوئی صوفی لوگ ہیں، کوئی وہ اپنے کسی کا بول رہے ہیں، ہم ان کو برا بھلا بولنا شروع کر دیں؟ نہیں، ان کو نہیں بولنا ہے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں بولنا ہے، بس خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ بس بتا دینا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب ہم ان کو برا بھلا کہیں گے تو ہم اس کی انسلٹ کریں گے، تو وہ بینیفٹ کے بدلے کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اللہ کو انسلٹ کرے گا وداؤٹ نوئنگ Allah's position, وداؤٹ نوئنگ Allah's majesty. اللہ کہتے ہیں نا وہ دیکھیں ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کیا کر رہے ہیں. تو علی ابن ابی طلحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے کہا کہ ڈس بلیورز جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد آپ ہمارے گاڈز کو انسلٹ نہ کریں. یو اسٹاپ انسلٹنگ آر گاڈز. اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے رب کو انسلٹ کریں گے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلیورز کو، آپ ان کے آئیڈلز کو، ان کے بتوں کو بھی، چاہے وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، چاہے لوہے کی، چاہے گائے کی، چاہے چوہے کی، آپ اس کو برا نہ کہیں. تو آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیسٹ یعنی ان کیس وہ اللہ کو انسلٹ کریں ان دیر enmity وداؤٹ اینی نالج. یعنی کہ وہ کیوں سامنے سے کیوں وہ اللہ کو برا بول رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ برے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں کہ اللہ میں کچھ کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو اللہ کے متعلق نالج ہی نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. وہ بیڈ ورڈز اٹر کریں گے اگنورنس میں، جہالت میں، اور پھر جب اگر مسلم ہم اگر ان کو پرووک کر رہے ہیں تو وہ بھی اب پرووکیٹو الفاظ یوز کریں گے، ہم ابیوز کریں وہ بھی ابیوسو لینگویج یوز کریں گے. تو ہمیں ریفرین کرنا چاہیے فرام اینی انسلٹنگ اینڈ اینی بیڈ تھنگس اباؤٹ دیئر ڈیٹیز جو بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ملعون من سب والدیہ. ملعون کا مطلب لعنت ہے اس پر. کرسڈ از من سب یعنی the one who insults والدیہ his own parents. اس پہ لعنت ہے جو اپنے پیرنٹس کو کرس کرتا ہے. کمپینینز نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا ہوگا Allah's messenger اپنے پیرنٹس کو کوئی کیسے کرس کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبو ابا رجلی فیسبو اباہ ویسبو امہ فیسبو امہ. یعنی کہ اگر ہم کسی کے ابا کو انسلٹ کریں گے تو وہ ہمارے ابا کو انسلٹ کرے گا. اگر ہم کسی کی امی کو انسلٹ کریں گے وہ ہماری امی کو انسلٹ کرے گا. کتنی پیاری سی بات ہے. جو ہم کہیں گے it will come to us as a boomerang. یہ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، کسی کو بولنا نہیں ہے. پھر یہ آیا کنٹینیو ہو رہی ہے، تو میں حدیث بتا رہی تھی، آیا کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک زینا لکل امت عملہم. یعنی اسی طرح ہم نے پلیزنگ کر دیا ہر کمیونٹی کے لیے ان کے اپنے اعمال. وہ جس چیز کو فالو کرتے ہیں ان کو ہم نے فیئر سیمنگ بنا دیا، وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں. And that is why they keep on doing it. جو آئیڈلز ہیں وہ آئیڈولٹرز کے لیے، جو مشرکین ہیں ان کے لیے ان کے بت جو ہیں وہ پلیزنگ بن گئے. تو ان کی لو میں، ان کے ڈیفینس میں وہ اتنے انٹینس ہو جاتے تھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو برا بھلا بولنے لگ جاتے تھے، اور وہ ان کی ورشپ کرتے رہتے تھے، ان کے ریچولز کو فالو کرتے تھے. تو اس لیے ہر نیشن کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں جو بھی رہیں، جب بھی رہیں، ان کے لیے ہے کہ جب ان کے اپنے ریچولز ہوتے ہیں جیسے بھی وہ کر رہے ہوں، نو میٹر کتنے بھی وہ مس گائیڈڈ ہوں، دے مے ہیو بین مس گائیڈڈ، لیکن وہ اس کو فالو کرتے رہیں گے. سالوں سال سے ہم جو چیزیں کرتے آئے تھے، مطلب ایز بورن مسلم جتنی بدعتیں ہم نے کی ہیں، جتنے ہم نے غلط کام کیے ہیں، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا، ابھی چینجڈ آر سیلف. لیکن بہت سارے لوگ ہم ابھی چینج نہیں کریں گے. اب آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے. وہ پھر بھی کریں گے، وہ پھر بھی کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ آپ بولنا رک جائیں، آپ پیار سے اچھی طرح سے بولیں. کتنے لوگ یہ پوچھتے ہیں بھائی مجھے فلاں نے بلایا، قرآن خوانی پہ بلایا، تو میلاد پہ بلایا، تو اس پہ بلایا، تو برسی پہ بلایا، میں کیسے جواب دوں؟ میں کہتی ہوں آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں میں پڑھ رہی ہوں، قرآن اسٹڈی کر رہی ہوں، میرے اوپر نام ڈال دیں. وہ مجھے نہیں بھی جانتے ہیں، جانتے بھی کوئی بات نہیں. جیسے آپ کہیں ہماری استانی نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں اٹینڈ کرنا چاہیے، یہ مت کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ لفظ مت یوز کریں. آپ یہ کہیں بیکاز دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا سنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں نہیں کیا، ان کے صحابیوں نے نہیں کیا، تو میں بھی یہ نہیں کرنا چاہتا. I just want to follow them. بس سمپل آنسر. لڑے مت، بھڑے مت. پھر آیا اینڈ کیسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور وہاں جنہوں نے اچھا کیا ان کو بھی جزا ملے گا، جنہوں نے برا کیا ان کو بھی سزا ملے گی. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ کو، ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا، ڈیسنٹ رکھنا ہے. ہم ٹرو فیتھ کے فالوورز ہیں.
ہم لوگوں کو خراب باتیں نہیں کرنی ہے. ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم ان کے ڈیٹیز کو اگر ہم ابیوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا. وہ سیدھے نہیں ہو جائیں گے. دے ول ناٹ بی گائیڈڈ. وہ زیادہ اوفینڈڈ ہو جائیں گے، تو وہ زیادہ اسٹبرن ہو جائیں گے. آپ کسی کو کہیں نا کہ بھئی تم یہ قرآن خوانی نہ رکھو، یا یہ مت رکھو، یاسین کا ختم مت رکھو، یا سلاموں کا ختم مت رکھو، وہ زیادہ اسٹبرن ہو جائیں گے. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ تو اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ان کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. تو ہمیں یہ obligation ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم ان چیزوں کو اگنور کر لیں جس سے فساد پھیلتا ہو. ہم نے دونوں چیزوں کو وے کرنا ہے، مصلحہ ورسز مفسدہ. مصلحہ یعنی اس میں کتنی اصلاح ہو سکتی ہے، اور مفسدہ اس میں کتنا فساد ہو سکتا ہے. جب ہم دیکھیں کہ مصلحہ اور مفسدہ میں مفسدہ کے چانسز زیادہ ہیں، we should not do that. چاہے وہ سچ ہے چاہے کچھ بھی ہو. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے حلال کیا حرام کیا ہے، لیکن ہمارے بولنے میں وزڈم ہونا چاہیے، ہمارے بولنے میں حکمت ہونی چاہیے. ایون ایز وائفز، ایون ایز مدرس، ہمیں وزڈم یوز کرنا چاہیے. the way we talk، ہم لوگ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اور اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی اتنا کوئی اپنے بچوں کو اتنے زور سے سختی سے ڈانٹتے ہیں. وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، بچوں نے بتایا، نان وائلنٹ کمیونیکیشن. کہتے ہیں اس میں بڑا اچھا طریقہ دیا ہوا ہے کہ وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں کس طرح بتایا کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اس میں وائلنس نہ آئے، آرام سے آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں. آیا نمبر 109، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ ہے شاید، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَأَقْسَمُوا and they swear، وہ قسم کھاتے ہیں. اقسم یقسم اقسام، اقسم اس کے روٹ لیٹرز ہیں قسم کے، قاف سین نیم. اقسم یقسم اقسام یعنی فارم 4، یعنی وہ قسم کھاتے ہیں باللہ بائی اللہ، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. جہد ایمانہم، جہدہ کا مطلب ہے بہت اسٹرانگ، ان دیر اسٹرانگسٹ ایمانہم اوتھ. ایمان کا مطلب ہے oaths یعنی قسم، اپنی قسموں میں. So and they swear by Allah their strongest oaths، اور وہ قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی بڑا زور لگا کے، strong قسمیں کھا رہے ہیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ that if came to them آیا a sign لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا they would surely believe in it. یعنی وہ لوگ قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ اگر ہمیں سائنز آ گئے اس طرح کے کہ جس پہ ہم یقین کریں، ہم یقین کر لیں گے. شورلی ہم لَيُؤْمِنُونَ، ل بھی شور ہے، پہلا بھی شور ہے لَإِن، اور پھر اس کے بعد لَيُؤْمِنُونَ میں ل بھی شور ہے، اور من نون نہ بھی ہے، نون مشدد بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے ہم ایمان لے آئیں گے. اردو میں اور اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو لازماً یقیناً ایمان لے آئیں گے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، انما یعنی only، الآیات دی آیات آر عند اللہ ود اللہ. جو سائنس آتے ہیں، جو میریکلز آتے ہیں، they are only with اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. وما يشعركم انہا اذا جاءت لا يؤمنون. and وما يشعركم and what will make you perceive، کس طرح آپ کو سمجھائیں that اذا جاءت لا يؤمنون، کہ اگر ایک سائن آ بھی گئی ان کے پاس یا سائنس آ بھی گئے، لا يؤمنون they would not believe. تو انگلش میں and what will make you perceive، what will make you understand that even if it came یعنی سائن اگر آ بھی جائے they would not believe. اشعرا یشعرکم کے روٹ لیٹرز ہے شین عین را، شعور رکھنا، سمجھنا. تو اشعرا یشعر اشعارن، اشعرا یشعر اشعارن فارم 4 ہے. سمجھانا، آگاہ کرنا، کسی کو سمجھانا، کسی کو آگاہ کرنا. کیسے سمجھایا جائے، آپ کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میرے ورڈز آپ کے ورڈز نہیں. اگر ہم ان کو سائنس بھی دے دیں، سب کچھ دے دیں، سمجھا بھی دیں، نالج بھی دے دیں، they will not believe. تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مشرکین کیا کرتے تھے، کوئی بھی سائن ڈیمانڈ کرتے تھے اور وہ ان کو دکھایا جاتا تھا جو کہ ٹروتھ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سوئر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اب اگر ایسا سائن آیا، یہ آیا، وہ آیا، تو ہم اس میں بلیو کریں گے. جہدہ کا مطلب کیا ہے؟ جہدہ کا مطلب ہے جیم ہاتھ دال سے ہے، یعنی ٹو پٹ ٹو
اس میں خوب اس میں جد و جہد، جیسے کہتے ہیں جد و جہد کرنا، یعنی ٹو پٹ ونس میکسیمم اسٹرینتھ ان اٹ، پوری کوشش کرنا. آپ کوشش کر لیں، لفظ کوشش ہے کہ جہد دائما اپنی اس میں پوری کوشش کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں. زور لگانا اچھا لفظ ہے، زور لگانا. اور سائن کا کیا مطلب ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ یعنی ایک ایسا سائن ہو، ایسا میریکل ہو، ٹینجیبل ہو، جو اتنا امپریسو ہو کہ جب اس کو دیکھ لے بندہ تو اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں، اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہی نہ رہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ بلیو کر لے، اور یہ ٹروتھ پہ بھی بلیو کر لے، یہ کلیم پہ بھی بلیو کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے آخری نبی ہیں. لیکن ڈیمانڈز آف دا مشرکین جو تھے نا، وہ کہتے تھے نا سائن آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، ہم شیورلی بلیو کریں گے. وہ کس لیے ہوتا تھا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ اور زیادہ ڈس بلیف اور ریبیلین کی وجہ سے. اس لیے نہیں کہ وہ گائیڈنس چاہتے تھے، وہ نالج چاہتے، وہ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، چیلنج کر رہے ہوتے کہ ہاں بتاؤ کوئی ایسا سائن آ جائے، ایسا کوئی سائن آئے گا تو ہم بلیو کر لیں گے. دس واز آؤٹ آف دا ریبیلین، آؤٹ آف دا ڈس بلیف. ان کو کوئی گائیڈنس اور نالج نہیں چاہتی تھی کہ سائن آ جائے تو ہم بلیو کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بتا دو، قل انما الآیات عند اللہ، کہ یہ سائنس جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے. جو سائنس آپ مانگ رہے ہیں، یعنی میرے پاس کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں میریکلز پرفارم کروں. جب اللہ چاہے تبھی میریکلز ہوں گے، یہ پاور صرف اللہ کے پاس ہی ہے. اور اگر اللہ چاہے کہ کوئی میریکل ہو تو اللہ تعالیٰ کر کے بتائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے کہ اس وقت کوئی میریکل ہو تو کوئی بھی میریکل نہیں آئے گا. اینڈ آف دی آیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایڈریس کون؟ اب اللہ تعالیٰ پہلے مشرکین سے کہتے ہیں، اب مومنین سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ان سے کہا، اب اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ، یعنی کہ آپ کو کیسے، آپ بلیورز، آپ مومن، آپ لوگ، آپ کو کیسے پرسیو کرائیں کہ اگر ان کے پاس اگر ان کے پاس سائنس آ بھی گئے یہ بلیف نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کو کہا جائے، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو میرا اور آپ کا نیچر بھی پتہ ہے، ڈس بلیورز کا نیچر بھی پتہ ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. ہی نوز، اللہ نوز کہ اگر اللہ تعالیٰ اینجلس کو بھی بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر لیں گے، اگر کچھ بھی کر لیں گے، ان کے جو بھی وہ سجیسٹ کریں وہ کر لیں گے، تو بھی وہ بلیو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر ان کے سامنے پوری دنیا کو بھی لا کے رکھ دیں گے تو بھی وہ بلیو نہیں کریں گے، مرے ہوئے لوگوں کو بھی لا کے رکھ دیں گے تبھی بھی وہ بلیو نہیں کریں گے. یہ آئے گا آگے، آپ دیکھیں گے یہ آیت آنے والی ہے ابھی. کیونکہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سائنس نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنی ایروگنس میں کر رہے ہیں، اپنے تکبر میں کر رہے ہیں، اپنے سٹبرنس میں، ڈیٹ پنے میں کر رہے ہیں. they don't want to believe and that is why they are making these demands. excuses بنا رہے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کو، مسلمانوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے فیتھ پہ اسٹرانگلی رہیں، فرم رہیں in our individual capacity and as well as to convey the message to others. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کنوے کریں میسج دوسروں کو. ایون دین اگر وہ ریجیڈیٹی بتائیں، وہ obstinacy بتائیں، وہ اپنے stubbornness بتائیں، ہمیں فکر نہیں کرنا. بار بار ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کو چھوڑ دینا ہے، اگنور کرنا ہے. آخری آیت آج کی پڑھتے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَنُقَلِّبُ and we will turn. نقلب کے روٹ لیٹرز کیا؟ قاف لام با، قاف لام با. اب دیکھیں دل کا بھی یہی روٹ لیٹر ہے، قلب. قلب کیا ہوتا ہے؟ قلب یہ چیز ہوتی ہے، اور اپنا ہمارا دل جو ہوتا ہے. اور کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اوپر نیچے ہو جاتا ہے، دل پھر جاتا ہے، دل ٹرن ہو جاتا ہے، دل ہمارے دلوں کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو لفظ جو ہے نقلب کا مطلب ہے ٹو ٹرن ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا قلبہ یقلب تقلیباً، اس کے ہے قاف لام با، قلبہ یقلب تقلیباً یعنی فارم 2 ہے. وَنُقَلِّبُ and we will turn أَفْئِدَتَهُمْ، we will turn over their hearts. أَفْئِدَتَهُمْ their hearts، ان کے ہارٹس کو ہم ٹرن اوور کر دیتے ہیں. وَأَبْصَارَهُمْ we will، ہم کر سکتے ہیں، کر دیں گے. and وَأَبْصَارَهُمْ and their eyes. لاسٹ ٹائم ہم نے ابصار کا بہت پڑھا تھا. ابصار کا مطلب ہے ویژن، وہ سائٹ جس سے ہم دیکھتے ہیں. ابصار بصرہ سے، تو ابصار بس ابصار اس پلورل. ہم ان کے دلوں کو، اردو میں ہے، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو. and we will turn over their hearts and their eyes، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو. کما لم یؤمنوا بہ، سوچے کما جسٹ ایز، جس طرح لم یؤمنوا they did not believe بہ in it اول مرہ،
the first time. ہم ان کے دلوں کو اس طرح سے پلٹ دیں گے, الٹ دیں گے, جس طرح سے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. just as they did not believe in the revelation the first time, جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی دفعہ. وَنَذَرُهُمْ and we will leave them. وَنَذَرُهُمْ and we will leave them فِي طُغْيَانِهِمْ in their transgression. طغیان کے روٹ, زر تو آپ بار بار پڑھتے رہیں, لیو کرنا. طغیان جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو کہتے ہیں. جب سمندر میں بھی جب طغیانی آتی, جب موجیں تیز ہوتی ہیں, سونامی آتی, تو کیا بولتے ہیں؟ یہ طغیانی ہے اس میں, سمندر میں. اس کا مطلب ہے سرکشی یا نافرمانی, یعنی جو آپ کے حدود ہے اس سے آپ نکل جائیں. تو طغیان کے روٹ لیٹرز ہیں تو, غین, واو, تو, غین, واو, اور تو, غین, یا, دونوں ہیں اس کے, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ طغیان کا مطلب ہے سرکشی یا نافرمانی. وَنَذَرُهُمْ and we will leave them فِي طُغْيَانِهِمْ in their transgression, ان کی سرکشی میں. یا مہون, یا مہون, امہا, یعنی روٹ لیٹرز ہے عین میم ہا, امہا یا مہو امہن, یعنی کہ بلائنڈلی, اس میں وہ وانڈر کرتے رہیں گے. اینڈ وی ول لیو دیم ان دیئر ٹرانسگریشن وانڈرنگ بلائنڈلی. اس کے لیے انگلش میں, اردو میں آپ کہیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں, بلائنڈلی, اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں. امیہا یعنی بھٹکتے رہیں, اس میں وانڈر کریں بلائنڈلی. اس نقلب کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ مینس ٹو ٹرن یا ٹو ٹرن اوور. اور افئدتہم جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا, حمزہ, دال, اس کا مطلب ہے ہارٹس. تو ہارٹ جو ہے جس طرح ٹرن ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جس طرح ٹرن کر دیں گے ہم ان کے ہارٹس کو, وہ ابصارہم, اور ان کے ویژن کو, یعنی ان کی سائٹ کو, ان کی ویژن کو, ان کی آنکھوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز کے جو ہارٹس ہیں ان کو اس طرح سے وہ ٹرن کر دیں گے کہ وہ میریکلز دیکھیں گے پھر بھی وہ فیل نہیں کریں گے. Why? It is because the first time جب ان کو میریکل دکھایا گیا تھا تو انہوں نے نہیں بلیو کیا تھا. جب بھی ان کو میریکل دکھایا گیا انہوں نے نہیں بلیو کیا. فرسٹ ٹائم نہیں, کئی دفعہ, اور کئی پروفٹس کے ساتھ جو بھی میریکلز آئے انہوں نے نہیں بلیو کیا. اس وجہ سے اس کے بارے میں الاوفی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اس آیا کے متعلق کہ جب بت پرستوں نے اور آئیڈولیٹرز نے ریجیکٹ کیا جو اللہ نے بھیجا, تو ان کے ہارٹس جو ہیں وہ کسی ایک چیز پہ سیٹل نہیں ہو رہے تھے. and they turned away from every matter. جو بھی آتی تھی بات, جو بھی سائن آتا تھا, جو بھی آیت آتی تھی, they would turn away from its benefit, from every matter. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو, مکے کے لوگوں کو بھی جب پہلی مرتبہ کہہ رہے تو اس کا مطلب مکے کے لوگوں کو بھی کوئی میریکل بتایا گیا تھا. وہ میریکل کیا تھا؟ اب کچھ مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں that miracle was the splitting of the moon, شق القمر. قرآن میں لکھا ہے نا شق القمر کا, تو کہتے ہیں یہ اس کو ریفر کر کے بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے مون کو سپلٹ ہوتے دیکھا تھا تو بھی انہوں نے کہا یہ میجک ہے, تبھی بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں, ان پہ ایمان نہیں لائے. کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, کا مطلب فرسٹ ٹائم کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جب یہ آئے, اس کے بعد جب آفٹر ریسریکشن جب یہ آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھی دنیا میں بھیجا جائے گا تو they will still not believe. اب جو بھی ان میں سے کریکٹ ہے, جو بھی دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ میریکلز کو دنیا میں وہ نہیں سیکھ رہے ہیں, اس سے سائنس کو نہیں, اس سے سبق لے رہے ہیں, تو اسی طرح انہوں نے ابھی بھی نہیں لے رہے ہیں. اور اگر یہ بھی صحیح ہے دوسرا جو ہے دوسرے مفسرین کا کہ اگر آخرت میں چلے جائیں واپس دنیا میں بھیجے جائیں تو بھی جس طرح کے دنیا میں انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کی آیات کو, وہ دوبارہ بھی وہی کریں گے. دنیا میں آنے کے بعد پھر سے وہی کریں گے. they will not, وہ ایمان نہیں لائیں گے, they will not believe. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں آیت میں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو لیو کر دیں گے, ہم ان کو ابینڈن کر دیں گے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ وانڈر کریں بلائنڈلی. کس چیز میں؟ اپنی سرکشی میں, اپنی ڈس بلیف میں, اپنی مس گائیڈنس میں, اپنی گمراہی میں وہ بھٹکتے رہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ they will not believe unless Allah wills. بات تو وہی آ رہی ہے نا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ بلیو نہیں کریں گے. اور ہم سب اسی بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ان کو گائیڈ نہیں کر رہا ہے. اللہ نہیں چاہ رہا ہے بیکاز وہ لوگ خود نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ گائیڈنس حاصل کریں. اگر وہ چاہیں کہ گائیڈنس حاصل کریں اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت دے دے گا. میری ایک فرینڈ تھی, بہت سال پہلے کی بات ہے,
کزن بھی ہے. تو بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک دن اس نے مجھے کہا تمہارا, شاید میں بتا بھی چکی ہوں آپ کو, کہ تمہارا حجاب مجھے بہت پسند ہے. تو میں نے کہا لے لو, تم لے لو. تو مجھے سامنے سے اس نے کہا کہ جب اللہ مجھے ہدایت دے گا تب میں پہنوں گی. It's a big 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 thing to say that. آپ ہدایت مانگو, اللہ آپ کو ہدایت دے گا. تو ایک نٹ شیل میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ ان کے ہارٹس کیسے ہیں, ان کے مائنڈس کیسے ہیں. اب ابھی تک میری کزن بھی ہے, میری دوست بھی ہے, اور ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا کلوز بھی ہے, لیکن یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایبلٹی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہارٹس بھی دیے, مائنڈس بھی دیے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ صلاحیت دی ہے ٹو ریکگنائز دا ٹروتھ, ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ ٹو ایکٹ اپون اٹ, اور دوسروں کو بھی بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی, ہر ایک کو دی ہوئی ہے. ہم اپنا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو دوسروں کو آرام سے سمجھا لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, لیکن جب یہ آتا ہے قرآن کی بات, حدیث کی بات آتا ہے, ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ تو اس لیے جب کوئی میریکل دیکھتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے, کنٹینیوسلی اگنور کرتا ہے, تو ان کی جو ایبلٹی ہوتی ہے ٹو ریکگنائز اینڈ ایکسیپٹ دا ٹروتھ, وہ ویک ہوتی جاتی ہے. وہ ویک ہوتے ہوتے ایونچولی اٹ ڈائز, اٹ فنشز. وہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایکسیپٹنگ فیتھ یا ڈینائنگ فیتھ, فالوئنگ دا رائٹ گائیڈنس, ہم صحیح راستے پہ چلیں یا غلط راستے پہ چلیں, ہم گمراہ ہوں یا ہم سیدھے راستے پہ چلیں, یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پروف نہیں ہے, ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, اس پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا ہے. ٹروتھ ان اٹ سیلف پروف ہے. جو ٹروتھ ہے قرآن ان اٹ سیلف پروف ہے. اتنے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, اور یہ جو ٹروتھ ہے, یہ جو پروف ہے, یہ ہیومن مائنڈ کے اوپر ایزیلی پریویل کرتا ہے, تاکہ ہیومن مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرے اور سبمٹ کرے اس پہ ری ایشورنس کے ساتھ. ہمیں معلوم ہے, ہمیں سمجھ آتی, بیکاز ہم مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے, سمجھ آتی کہ یہ بت ہیں, یہ آئیڈلس ہیں, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے, اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا اللہ سے, یہ سب ہمارے اندر انگرینڈ ہے. لیکن there are impediments, ایسے بہت سارے مسائل ہیں, ایسے بہت سارے بیچ میں ہرڈلز آ جاتے ہیں جو ہمیں ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرنے سے روک لیتے ہیں. اور جب کوئی انسان پہلی دفعہ ڈیوائن گائیڈنس کو نہ ایکسیپٹ کرے اور وہ ہرڈل اس کو پریونٹ کر لے, اٹ کین ہیپن اگین. ایون اگر ان کو میریکل دکھا دیا جائے تبھی بھی وہ ہو سکتا ہے نہ ایکسیپٹ کریں. they could continue, they may accept it, but they could continue to go astray اور گائیڈنس کو ریجیکٹ کرتے رہے. تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کچھ پوائنٹرز ہیں جو ٹرو فیتھ کے ہیں, جو ہمارے اندر ہیں. ہمارا ہارٹ, ہمارا مائنڈ, ہماری انٹلیکٹ, ہماری پوری فطرت جو ہے, وہ ایکسٹرنل فیکٹر کو نہ بھی دیکھے تو بھی ہم سمجھ جاتے ہیں. ہمارے اندر وہ فطرت ہے, وہ ہمارے اندر ہے. اگر ہمارے ہارٹس کو اگر تمام ایکسٹرنل فیکٹرز بھی آ کے امپیٹ کرنا چاہیں تو بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر یہاں ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے پاس مسلمان کم ہے, غیر مسلم زیادہ ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقی لوگوں جو بھی ہمیں سکھا رہے ہیں ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پرچ کر, مطلب صاف کر لیں, بالکل صاف کر لیں, اور ہم ٹرو فیتھ کو ایکسیپٹ کریں. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ول جو ہے نا, الٹیمیٹ فیکٹر ہوتا ہے ڈٹرمن کرنے میں کہ کون گائیڈنس کو فالو کرتا ہے, کون ہدایت کو فالو کرتا ہے, کون گمراہ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ اللہ وانٹس somebody to be misguided. It is that the will is the ultimate factor. جب اللہ دیکھتا ہے کہ فلاں نہیں گائیڈنس پہ آ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے اچھا چھوڑ دو اس کو. He lets him go astray. اس لیے ورڈ ہم یوز کرتے ہیں he lets them go astray. اللہ تعالیٰ کی یہ ول ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کرے, ہمیں آزمائش میں ڈالے, اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم بھی دی ہے, فریڈم آف چوائس, کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے, گائیڈنس کا یا گمراہی کا, ہدایت کا یا گمراہی کا. اگر ہم اس فریڈم کو یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو سیک گائیڈنس, اور ہماری انٹینشن یہ کہ ہم اس کو فالو کریں گے, ہم سن بھی رہے ہیں لیکن ہم فالو بھی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. لیکن اگر یہی فریڈم آف چوائس جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہم بھٹکنے کے لیے یوز کریں, تو ہم اور وی ول گو فردر اوے فرام دا ٹروتھ. کیونکہ اللہ نے ڈٹرمن کر دیا ہے کہ جو خود ہلنا چاہے, جو دور ہونا چاہے, اس کو میں کیوں روکوں خامخواہ. لیٹ ہم کنٹینیو ٹو گروپ ان دا ڈارک, کہتے ہیں نا, ظلم میں رہے, اندھیرے میں رہے, جو ان کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپرچونٹی دی ہے کہ ہم گائیڈڈ ہوں, ہم اچھے کام کریں, ہم اس کی طرف رش کریں. جیسے امینہ سب سے پہلے آ جاتی ہے کلاس میں, تو اس طرح رش کریں. ہم سب کو رش کرنا ہے. امینہ اور عارفہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی کہ میں پہلے آئی, میں پہلے, وہ لڑائیاں کچھ کم ہو گئی کیونکہ عارفہ بچی کے پاس ہوتی ہے تو امینہ پہلے آ جاتی ہے.
اگر ہم اپنا ڈیلے کرتے ہیں اپنے رسپانس کو، جب ہمیں کوئی پکار رہا ہے اللہ کی طرف، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انڈیفرنٹ ہیں، ہمارا ایٹیچیوڈ انڈیفرنٹ ہے. یعنی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے ایکسیپٹ کرنے کی بھی، لیکن ہمارے پاس یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ ہمارے ہارٹس جو ہیں ان کو ہم پرماننٹلی بلاک کر لیں. یہ ہمارے اوپر ہے. اور ہم کیا ہوگا، ہم ڈپرائیوڈ ہو جائیں گے کس چیز سے؟ اللہ کی بلیسنگ سے، اس اپرچونٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور یہ کیا ہوگا؟ لاسٹ لائن میرا یہ، اگر یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کی بلیسنگ سے سبق نہ لیں، مس گائیڈنس میں چلے جائیں، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول بی the worst punishment, a huge punishment. ہم سزا یافتہ ہوں گے، ہم سزا کے لائق ہوں گے. دنیا تو ہماری گزر جائے گی. دنیا میں تو ہم کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں. لیکن وہ جو گائیڈنس دل سے ہے، اس گائیڈنس کو اگر ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، جو کہ الحمدللہ ہم سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو بس اللہ تعالیٰ ہم کو اس پنشمنٹ سے بچا لے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گائیڈنس چھوڑ دیتے ہیں اور جو بھٹکنا چاہتے ہیں. اللہ لیوز them کہ وہ بھٹکو، جاؤ بھٹکو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. کوسچنز پلیز، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولو. نہیں کوشچن تو نہیں ہے، مگر میں نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹیوزڈے کو میں انشاءاللہ 10:45 پہ آ جاؤں گی کلاس میں انشاءاللہ، امینا سے بھی جلدی انشاءاللہ. کون ہے میری کمپٹیشن میں؟ روبینہ نور والا انی. میں انی بولتی ہوں نا اس کو، پہلے روبینہ بولتی تھی، ابھی میں نے کب سے میں انی بولوں گی، انی اور جینو بولوں گی. وہ سین ڈیگو والی؟ یس ہاں یس. سین ڈیگو والی. You try, baby, we can try. انشاءاللہ انشاءاللہ. Inshallah, yeah. نہیں May ویسے may God give you success in that. آمین آمین. سب کو all of us اللہ ہم سب No, کو but your intention, all of us, yeah, but I'm saying your intention. Allah give me success to your Amen. intention. اور ہم انشاءاللہ. سب کو اللہ تعالیٰ all of فور us پوسٹ نہیں پہ ہوتا ہے. رکھے، ہم سب کو جزاک اللہ. پوسٹ پہ رکھے. Yeah. کہتے ہیں نا کہ آگے لائن میں ہم سب سے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل Yeah. بالکل. اور کوئی سوال ہے پلیز؟ So thank you very much. Jazakallah khair. It was good. Any questions? So did you notice something? We finished 7th juz today. Yeah. ہمارا 7واں سپارہ آج ختم ہو گیا. یہ جو لاسٹ آیت تھی، یہ 7ویں سپارے کی لاسٹ آیت تھی. سورہ الانعام still continues in the 8th juz. So next time جب آپ اپنی لائیں مصحف تو bring your 8th juz. bring کیا مطلب؟ کلاس میں تو آ نہیں رہے، وہیں پر گھر پہ ہیں. تو یہ 7th juz ختم ہو گیا، 7th سپارہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب ہم 8واں سپارہ سٹارٹ کریں گے. وَلَوْ أَنَّنَا. انشاءاللہ. تو آپ وہ لے کر اپنے پاس آئیں ضرور اپنے ساتھ، تاکہ آپ اس پہ نوٹ کر سکیں. جن کے پاس نہیں ہے ابھی تک کتابیں، جو نئے لوگ جنہوں نے جوائن کیا، I would suggest کہ وہ لے لیں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے نوٹ کرنے کے لیے. بٹ if you are not noting, it's okay, it's up to you. اور کوئی سوال پلیز؟ Any questions? No questions? پڑھے آپ لوگ. No question is a good question. That you explained it well. That's why there's no question. چلو الحمدللہ الحمدللہ. تو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بھٹکنے سے بچا لے، گمراہ ہونے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے نگاہوں کو، ہماری انٹلیکٹ کو، ہماری سوچنے کو، سمجھنے کو ہم کو اللہ تعالیٰ کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمیں چھپا دے کہ ہم وی وانڈر بلائنڈلی. بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم بولتے تو بہت ہیں، کرتے بھی بہت ہیں اب، لیکن اندر سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے دل پریشان ہوتا ہے کہ why did I do that. وہ نہیں کرنا چاہیے. بس اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں انشاءاللہ. اوکے السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر کثیرا. سیدہ نے بہت دنوں سے سوال نہیں پوچھا، اب نیکسٹ ٹائم تیار کر کے آئیے گا سوال. اصل میں دیر سے آتی ہوں، میری دوسری کلاس آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، تو میں اکثر کوشش کرتی ہوں آپ کی ریکارڈنگ سننے کی. چلے ٹھیک. تو انشاءاللہ سوال ہو تو جیسے آپ کو کوئی سوال ہو اور اپنے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ تھرسڈے کو پھر کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، جب ٹیوزڈے کو کلاس ہوگی تو آپ انشاءاللہ پوچھ لیں.
इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह खैर جزاک اللہ خیر. ویاکم ویاکم. چلیں السلام. वालेकुम अस्सलाम.